صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم ادعونی استجب لکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ اور کما قال علیہ السلام. یہ وہی کتاب ہے ہمارا جس کی بہت دنوں سے انتظار بھی اس کا تھا. الحمدللہ وہ آ گئی. وہ ہے دستور السالکین لکل رب العالمین. آپ آج تک تو اس وقت نہیں آئی تھی سر. اچھا جی, ابھی میں نے کھولا جو 10 قاعدے کہ اصل بنیاد وہی ہے کہ اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس, نفوس کے تزکیے کے لیے 10 قواعد, اسی کو لکھنا شروع کیا تھا اس کی تشریح. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی باتیں آ گئی الحمدللہ, مفید باتیں. اس وقت ابھی کھولا میں نے تو دوسرا قاعدہ دعا پر مشتمل ہے. پہلا قاعدہ توحید, دوسرا دعا. ادھر آپ اسی کو سنا دیتا ہوں ذہن میں آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تزکیۃ نفوس کے لیے پہلا قاعدہ تو توحید ہے اور دوسرا قاعدہ دعا ہے جو نفوس کے تزکیے کی کلید ہے. اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا, اپنے اوپر اتکال نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے کہ اللہ ہی ہماری اصلاح فرمائے گا. راہ رو گا صد ہنر دار توکل بارجش. کتنی ہی کمال ہو لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنا ہر حال میں لازم ہے. کبھی کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. حضرت ماں شاہ رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ حصول, حضرت ماں ابرار صاحب بھی برابر دعا کی طرف توجہ دلاتے تھے. برابر رجوع اللہ کی طرف رجوع بہت ضروری ہے. کبھی بھی آدمی مستغنی نہیں ہو سکتا اللہ سے. جناب بہت اچھا ہے. دوسرا قاعدہ دعا ہے جو نفوس کے تزکیہ کی کلید ہے, بنیادی چیز ہے دعا کا. میں نے فرمایا ابھی سنا بھی ہوگا, حضرت مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہمارے حضرت مولانا مجید اللہ ندوی بہت رہے. نہیں اس میں چلے میں اس میں کہتے تھے, برابر یہ دعا کرتے تھے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ. پوری دنیا میں اصلاح و تربیت کے کام جاری, مگر اپنی اصلاح کی فکر دوسروں سے زیادہ ہے. اپنی اصلاح کی کبھی مستغنی اپنی اصلاح سے نہیں ہو سکتا آدمی. اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالح ما اعطیتنی ولا تفتنی فیما حرمتنی. یہ اچھی دعا ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالح ما اعطیتنی ولا تفتنی فیما احرمتنی. بہت زیادہ دعا ہے, ترجمہ دیکھ لیجیے گا. ایسا تو ہے ہی ہے. اللہم اصلح لی فی شانی, کا ہر شان میں ہماری اصلاح فرما دے. کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ سے آدمی معافی نہیں رہ سکتا. معافی ادھر ہوا نہیں تم سے ڈرتا نہیں. اپنے نفس سے اگر غافل ہوگے, نفس سرکش ہے, تمہارا دشمن ہے, وہ ضرور تم کو ہلاک کر دے گا. تو دعا کا معنی یہی ہے اللہ کی طرف رجوع. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائیے.
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق رحمت فرمائے۔ دعا میں یہی ہے کہ اپنے نفس پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ اللہ کی طرف التجا، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، بہت ہمارے بزرگوں کے خاص، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق رحمت فرمائے۔ حضرت کا ایک صاحب تھے، اب کچھ ترقی کیے ہوں گے، اب ہم لوگ نہیں آتے کہ نہیں ترقی کیے تھے، لیکن فرمایا بھائی فلاں اب تم دعا کرو، آگے بڑھنے کے لیے دعا کرو، ہمارے وقت میں نہیں، اب دعا کرو۔ معلوم ہے کہ دعا کا سلسلہ تو اپنی طرح رکھنا اللہ سے، کوئی کام کرے چاہے ابتدا ہو چاہے انتہا ہو، اللہ سے غافل نہیں ہو سکتا۔ اندر رامی خراش و می تراش ہے کہ بہت اچھا شعر ہے، اندر رحمی خراش و می تراش تا دم آخر دم فارغ مباش، اندر رحمی خراش و، حضرت وغیرہ سے اتنی مرتبہ سنا ہے بات، یاد تو نہیں کیا ہے، سو بھی یاد آتی ہے، اندر رحمی خراش و می تراش تا دم آخر دم فارغ مباش۔ مشائخ اسی طرح متوجہ کرتے رہتے ہیں، ایسے حال میں نہیں دیکھنا چاہتے کہ اپنے نفس سے آدمی غافل ہو، اس کو بہت برا سمجھتے ہیں اپنے نفس۔ اخیر ملفوظ ہے مولانا حضرت جا رہے حج کرنے، کوئی تھا نہیں، حضرت 12 بجے رات میں فرمایا کہ دیکھو حضرت بات تھانی جن لوگوں کی طرف متوجہ ہو رہے ان کی تو کچھ اصلاح ہوئی، اگر کسی بنا پر انہوں نے اتقال کیا کہ یہ کر کچھ نہیں ہوا، ان کی اصلاح نہیں ہوئی۔ ہم لوگ ہر وقت ڈاکٹر کا سنتے رہتے تھے، تو دیکھو تھوڑی تھوڑی اصلاح ہو گئی ہے نا۔ یہ مجھ سے 12 بجے رات میں، اور یہ عقیل سال ملکوز ہو، یہ متوجہ کیا کہ اپنی اصلاح سے غافل نہ رہا، کہا ہم بھی غافل نہ رہے، نہ حضرت تھانوی غافل ہے ہماری اصلاح سے، برابر ڈانٹ کر کہا تھوڑی سی بات ہے، کہیں دیکھا کہ انانیت نظر آ رہی ہے، عجوب ہے، کبھی چھوڑ کے نہیں۔ یہ سب چیزیں تو ان کے یہاں بہت ہی مضر سمجھ آتی تھی اور قابل اصلاح۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرما دے، فکر اصلاح ہوگی تو اللہ ضرور ہماری اصلاح فرما دے گا۔ اور جب ادھر ہی سے غفلت خود کرو گے تو اللہ کو کیا پڑی ہے، اللہ کہ جہنم میں نہیں کرو گے، پھر دے گا جہنم میں، تمہاری پرواہ بھی نہیں کرے گا۔ بہت ہمارے حضرات جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اپنی اصلاح، فکر اصلاح بہت بڑی چیز ہے۔ میں نے سنا بھی ہو، آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو پرانے ہیں، میں بہت بری رات میں کہتا تھا کہ بھائی دیکھو میں اصلاح کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، یہ لفظ بنا ہے میرا، میں اصلاح کرنے کے لیے نہیں آیا، فکر اصلاح پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جو تو نئے لوگ ہیں، پرانے بہت نکال، میں اصلاح کی میری کیا وجہ ہے کہ میں اصلاح کروں آپ لوگوں کی، لیکن فکر اصلاح اس کی سب کو ضرورت ہے ہمارا، فکر اصلاح۔ میں کہتا ہوں کسی جماعت کی ہوگی فکر اصلاح ضروری ہے، فکر اصلاح ہوگی تو اللہ اصلاح کرے گا، یہ طلب ہے اصلی نشانی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اصلاح کی فکر کی توفیق محمد فرمائے۔ مولانا نے فرمایا، میں گیا کئی سال کے بعد خانقاہ کے محاورہ الحق صاحب کے، تو بہت پوچھتے، وہاں صدیق صاحب بھی پوچھتے تھے، محاورہ الحق صاحب فوراً پوچھا کہ آپ کیسے خانقاہ چلاتے ہیں؟ محاورہ الحق صاحب نے، تو تعلق بھی تھا میرا، کیسی اصلاح خانقاہ؟ میں نے کہا حضرت وہی جو جسے آپ اسی طریق پر میں چلتا ہوں، میں کثرت ذکر اپنی اصلاح کے فکر کے ساتھ کثرت ذکر، نہیں کہا کثرت ذکر
ماں اپنی اصلاح کے فکر کے بہت خوش ہوئے. ذکر کی کثرت ہو مگر اپنے نفس کی اصلاح کی فکر ہو. بہت خوش ہوئے. کہا بولے اس کو لکھ دیجیے ہم کو. اچھے الفاظ میں کہا تھا اس وقت لکھ کے سرانے رکھوا دیا. ماں اپنی فکر کی اصلاح کثرت ذکر بنیاد خانقاہ کی ہمارے وہی ہے جو حضرت آپ کی ہے. ذکر کی کثرت ماں فکر ماں اپنی فکر کے بہت خوش ہوئی. بہرحال اپنی فکر سے آدمی کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتا. ہر وقت مجھے یاد آتا ہے مولانا کہ ڈاکٹروں نے ماشاء اللہ سنگمدلی کہا کہ ان کا آخری وقت ہے جو کچھ چاہیے آپ لوگ کر دیا. نہیں لیکن سب لوگ پریشان ہو گئے لیکن اچھے ہو گئے حضرت. تو خود فرمایا کہ یہ مجھے بھی انداز تھا کہ میرا آخری وقت ہے. میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دیجیے تاکہ میں اپنی کچھ اصلاح کر کے آپ کے یہاں آؤں. میری مہلت ہوں گی ماشاء اللہ. عقید فکر اصلاح بہت بڑی چیز ہے. اصلاح کی فکر ہوگی اللہ تعالیٰ کبھی اس کو رائے گا نہیں فرمائے گا. اپنی اصلاح سے کبھی بھی غافل نہیں ہوگی. حضرت ٹھانی فرماتے ہیں ایک جگہ گیا میں واز کہنے کے لیے. تو مان لیجیے جمعہ بعد یا سنیچر کے دن واز کہنا تھا. ابھی سے جمعہ پڑھتا تھا. تو فرمایا کہ میں کپڑا رکھے ہوئے تھا. میں نے سوچا تھوڑا سا اس کے معاملے برعکس بھی ہو سکتا ہے. سوچا کہ جس دن واز کہنا ہے اس دن کپڑا بدل لوں گا. اور تھا اس کے بعد جمعہ. کہا اب ہم ہی کو بہکانا شروع کر دیا تم نے. نفس سے کہا آپ نے جمعہ کے دن تو کپڑا بدلنا سنت ہے. اب واز کے دن سنت کہاں سے ہے؟ یہ بھی ہے لکھا ہوا ہے کہ اب ہماری ساتھ تم نے چال بازی شروع کر دیا. نفس سے اپنے کہا. معلوم ہے نفس کا ہر وقت خیال مطلب کپڑا بدلنا ہے تو جمعہ کے دن مسنون ہے بدلو. یہ حضرات ہمارے آخر دم تھا اپنے نفس سے غافل نہیں. اصلاح کی فکر خود رہے ہیں حضرت کے کتنا اصلاح. جب حضرت کا ایک کمرہ ہے میں گیا تو ٹہل رہے تھے. یہ شعر کسی نے نہیں سنا ہوگا. تو پیر شدی حافظ علماء قدر دے پڑھ رہے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے دیوانہ. تو پیر شدی حافظ علماء قدر بیروش ہو رندی وہ وسنا کی درحد شباب اولا. جب بڈھے ہو گئے تو اب نکلو میں قدر سے. اب تو اپنی اصلاح کرو. یہ حضرت کیسے کبھی ظاہر بھی نہیں کرتے تھے. اتفاق سے تھے میں پہنچ گیا یہی پڑھ رہے تھے. تو پیر شدی حافظ علماء قدر بیروش ہو رندی وہ وسنا کی درحد شباب اولا. جوانی میں سب ٹھیک ہے اب کچھ ہوگا پڑھ رہے تھے. بہرحال اللہ کی طرف رجوع بنا اپنی اصلاح کے سلسلے میں بہت ضروری ہے. اللہ ہی سے دعا کرنا ان کی طرف رجوع کرنا کہ اللہ ہماری اصلاح. ہم عاجز ہیں. قد افلح من تزکا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی. فلاح پائی اس نے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. اس کے بعد حضرت حضور کی دعا پڑھتے تھے کہ قد افلح. اللہ کا حکم ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نفس کا تزکیہ ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ ہی ہمارے نفس کا تزکیہ کیجیے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولا. یہ غائب درجہ عبدیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کا حکم ہوا کہ تقوی اختیار کرو. تو یہ فرمائے کہ اللہ ہم کیا تقوی اختیار کرتے ہیں. آپ ہی تقوی ہم کو دیجیے گا تو ہمارے اندر تقوی آئے گا. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولا. ہم اگر صاحب نفس ہیں تو آپ ولی نفس ہیں. آپ کا بھی حق ہے کہ ہمارے نفس کی اصلاح کیجیے. یہ ہمارے حضرت کے ناز کے اندر تھا. اگر میں صاحب نفس ہوں تو آپ ولی نفس ہیں. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولی. آپ بھی تو ولی ہیں. اگر میں صاحب نفس ہیں تو آپ ولی نفس ہیں. آپ ہمارے نفس کے اپنے ولی ہونے کی بنا پر ہم جیسے صاحب نفس ہونے کی بنا پر نفس کی اصلاح کے مکلف ہیں
اس لیے آپ ولی نفس ہیں، اس میں آپ اپنے فضل و کرم سے ہمارے نفس کی آپ اصلاح کریں گے تب ہوگا. یہی نفس جب اصلاح ہوتی ہے آگے بڑھتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. اسی نفس پر اسی نفس کے پر محنت ہوتی ہے تو امارگی سے نکلتا ہے. اسی نفس میں محنت ہوتی ہے، امارگی نکل کر لوامگی میں آتا ہے. اسی نفس میں محنت ہوتی ہے تو لوامگی سے نکل کر مطمئنہ میں ہوتا ہے. اس پر اللہ کا مخاطب بننے کے لائق ہو جاتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، امارہ بھی ہے، لوامہ بھی ہے، مطمئنہ نہیں. کوئی نفس اللہ کے مخاطب ہونے کے لائق نہیں ہے جب تک کہ اپنی اصلاح کر کے تم امارگی سے نکلو، لوامگی میں آؤ، مطمئنہ ہو جاؤ گے تو اللہ خود رجوع کرے گا، تمہاری طرف خطاب کرے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تب اسی نفس ہی پر ہے سب مدار. یہ نفس ہی دوستو، اس کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے. اگر نہیں توجہ کرو گے تو اس سے زیادہ بگاڑ کسی کے اندر نہیں آئے گا. اور اگر اس کی اصلاح تم نے کیا، توجہ رکھا، تو اللہ کے بندوں میں شریک ہونے کے لائق ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے مخاطب بنیں گے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. لوامگی میں نہیں، امارگی میں نہیں. اس کے بعد جب آدمی اپنی اصلاح کرتا ہے تو اس لائق ہو جاتا ہے کہ اللہ کے دربار میں پہنچا جائے. بلکہ دربار میں اپنے بلاتا ہے، اپنے خاص بندوں میں اس کو داخل کرتا ہے. اس برابر میں دوستو اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق دے. اس کے لیے دعا بھی ہم کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک. اللہ ہم نفس مطمئنہ ہونے کی دعا کرتے ہیں. اللہم انی اسألک نفسا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق ہے. انہوں نے سمجھا کیا تم مطمئنہ ہو گئے، دعا کرو اللہ سے اور صفات پیدا کرنے کی کوشش کرو. اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک. اللہ ہم سب لوگوں کو اس منصب پہنچائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نفس مطمئنہ سے متصف فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے خطاب کا لائق بن جائے. بہت اچھا لکھا ہمارا ماتھانی ہندو کتاب، اس پر تو بہت قلم توڑ دیا اس پر لکھ کر کے. جگہ نے سنایا ایک دفعہ، بہت بڑے آزاد لوگ تھے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لیس الشیء اکرم علی اللہ من الدعاء. یہ حدیث لکھی دارسن نہیں ہے. لیس الشیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی شے مقرر نہیں. کیونکہ بندہ اپنے کو جھکاتا ہے. اللہ تو بلند ہے، ہم پست ہیں. اپنی پستی کا استحضار یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند. اللہ سب سے بڑا ہے، ہمیشہ مشق ہو رہی ہے. اللہ اکبر من کل شیء. اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جو ہر وقت اللہ اکبر کہتا ہو وہ اس کے دل میں کبر کیسے رہ سکتا ہے. مشق تو یہی ہے کہ اللہ کی کبریائی کو مانو اور اپنی کبریائی کو چھوڑو. اس میں یہ ہے، اس میں تفضیل ہے. اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. اکبر من کل شیء، یہ ہے نا موضوع ہے علم سیروں میں دیکھ لیا. اللہ اکبر من کل شیء، ہر چیز سے اللہ بڑا ہے. تم سے بھی بڑا ہے، تمہاری نماز سے بھی بڑا ہے. جتنی اللہ کی بڑائی مستحضر ہوگی ہوتی ہے. من عرف نفسہ عرف ربہ. جیسے اپنے نفس کو پہچانا ذلت اور خاری کے ساتھ، تو اللہ کو پہنچانے گا عزت اور بلندی کے ساتھ. اسی کے لیے سب کچھ ہے مجھ ساتھ، اسی معرفت کے لیے سب کچھ ہے. دین اور شریعت سب اسی لیے ہے کہ تم اپنے کو پہچانے ہو، خدا کو پہچانے. تم کون ہو، اللہ کا کون ہے، اسی پہچانے کے لیے دین ہے، اسی کے لیے شریعت ہے.
نزول شریعت کا مقصد ہی یہی ہے کہ بندہ اپنے کو پہچانے کہ ہم بندہ ہیں. نزول شریعت کا مقصد یہی ہے کہ بندہ تو بندہ ہے ہی ہے، کوئی کافر اللہ کی بندگی سے خارج نہیں ہے، لیکن اس بندگی کا وہ انکار کرتا ہے. تم کو اس بندگی کا اقرار کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. یہ ہے اسلام. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہی پہچاننا ہے. منتہائے سلوک یہی ہے. میں نے خود حضرت سنا، منتہائے سلوک یہی ہے کہ بندہ اپنے کو پہچان لے کہ ہم کیا ہیں. اپنے کو پہچانے گا تو خدا کو پہچانے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ اللہ رب العالمین کے لیے سب کچھ ہے. اللہ ہمارے صاحب توفیق دیتا ہے تو آدمی 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہے، اور نہیں قدرت تو 2 رکعت پڑھ نہیں سکتا. اس بنا پر 2 رکعت نماز پڑھ کے بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے توفیق دیا، اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دیا، پیشانی کے رکھنے کی توفیق دیا. بہرحال کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ حدیث کیا ہے، کسی نے لائے اخرج ترمذی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی شے مکرم نہیں. فالدعاء من افضل العبادات عند اللہ، اب شرح کر رہے ہیں. فالدعاء من افضل العبادات عند اللہ لأن فيه اظہار العجز والافتقار والتذلل والانکسار والاعتراف. یہ کتنی ہے اچھی کتاب ہے. فالدعاء من افضل العبادات عند اللہ لأن فيه اظہار العجز، یہ بہت بڑی چیز ہے. العجز و فخری حدیث ہے، الفقر و فخری نہیں ہے بلکہ حدیث العجز و فخری ہے. عاجزی میرے لیے فخر ہے. اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار اللہ کو بہت پسند ہے. فرماتے ہیں فالدعاء من افضل العبادات عند اللہ لأن فيه اظہار العجز والافتخار والتذلل والانکسار والاعتراف بقوت اللہ عز وجل وقدرته وغناه وأغنائه وكبريائه وجبر كسر خواطر أعدائه فضلا من فضلاء أحبابه وأوليائه. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا افضل ترین عبادت ہے، اس لیے کہ اس میں اپنی عاجزی، احتیاط، ذلت و انکساری کا اظہار ہے. اس لیے کہ اس میں اپنی عاجزی، احتیاط، ذلت و انکسار کا اظہار ہے. ابھی ایک مولانا ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ پڑھا نہیں، امام محمد احمد صاحب کہتے تھے اکبر بادشاہ جنگل میں کی شکار کرنے گیا تھا، تب اس کو پیاس لگی، ایک جھوپڑی میں چلا گیا تو اسے جو کچھ ہوا کھلائے پلائے. اکبر بادشاہ بہت خوش ہوا، پورے ہندوستان کا بادشاہ اکبر بہت خوش ہوا. یہ میں حضرت امام محمد کی نہیں سنا تھا، نے کہیں دیکھا ہے، تو بہت خوش ہوئے. اکبر بہت خوش ہوا، پانی پلایا، اس وقت پیاس ہوئی. کہا ہمارے یہاں آنا کبھی. تو وہ دیہاتی آدمی گیا، کبھی گیا ہوگا، دیکھا کہ اس وقت اکبر کی حالت اچھی لگی. اس کے حالات بہت مختلف رہے ہیں، بعد میں بہت گریا، تو دعا کر رہا تھا. پوچھا اکبر کہاں ہے؟ کہا وہی اکبر ہے. کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں. کہا ان سے بھی بڑا کوئی ہے کیا؟ یہ امام محمد ہوتا ہے. کہا یہ اکبر بڑھ کے اللہ تعالیٰ ہے، مجھ سے بڑھ کے. کہا جب اکبر کو ضرورت ہے ان سے مانگنے کی، پھر اس سے کیوں مانگوں؟ واپس آ کے اکبر سے ملا بھی نہیں. اللہ سے، اکبر سے بھی بڑا اکبر ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا افضل ترین عبادت ہے، اس لیے کہ اس میں اپنی عاجزی، احتیاط، ذلت و انکساری کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قوت اور قدرت اور اس کے غنی ہونے اور غنی کرنے اور اس کی عظمت اور کبریائی کا اقرار ہے، اور اپنے دشمنوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے جوڑنے کا اعتراف ہے. اپنے دشمنوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے جوڑنے کا اعتراف ہے. چہ جائے کہ اپنے دوستوں اور ولیوں کا دل
وہ تو دشمنوں کے دل کو بھی جوڑتا ہے، ان کو بھی کامیابی ملتی ہے، کھانا مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے کہ نہیں، تو پھر اپنے اولیاء کو اللہ محروم رکھیں گے؟ ان کے لیے ہے ہی ہے۔ پس دعا میں خیر کے ابواب کھولنے کی تاثیر عظیم ہے، لکھ رہے ہیں، پس دعا میں خیر کے ابواب کو کھولنے کی تاثیر عظیم ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے دعا کی۔ بہت توجہ دلاتے تھے ماشاء اللہ سب دعا کی، بہت۔ جب شعبان میں متبرک راتیں آتی ہیں، نہیں دیکھو منائے مقبول پڑھ لو، سب آ جائے گا دعا، منائے مقبول ختم کر لو، اور کہتے تھے مغرب کو سے شروع کر دیا کرو، سارے رات میں منائے مقبول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اندر دعائیں ہیں، اس سے بڑھ کے کون دعا ہوگی؟ تم کو دعا کرنے بھی ڈھنگ نہیں آئے گا۔ فرماتے تھے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہ کرتے نا تو ہم لوگ کو دعا کرنے کا بھی ڈھنگ نہ آتا۔ کتنی دعائیں ہیں مول صاحب، دعاؤں کا ایک باب ہے، جس سے دعا جیسے فقہ کے ابواب ہیں، جیسے دعاؤں کے بھی ابواب ہیں، فقہ کے کتنے سے دعاؤں کے کیسی کیسی دعائیں ہیں، کیسی کیسی۔ ایک دعا مجھے بہت پسند ہے مول صاحب، ہم لوگوں کو جمع کیا علامہ شاہ رسول اللہ صاحب نے خانقاہی لوگوں کو کہا کہ میرے لیے میرا نام لے کے یہ دعا کیا کرو۔ بہت اچھی جامع دعا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، لیکن انتخاب بھی تو کوئی چیز ہے۔ اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومردا غیر مخزی ولا فاضح، کوئی چیز چھوٹی بول جائے۔ اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ، اے اللہ میں صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں۔ نقیہ کا ترجمہ بہت اچھا ہے۔ اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ، میں صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں اور موت ڈھنگ ہی چاہتا ہوں۔ اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ، اور موت ڈھنگ کی۔ اس زمانے کی موت کتنی بری ہوتی ہے، مجھے لگا دیا یہ لگا دیا، یہ موت ہے کوئی۔ میں نے کہہ دیا عبداللہ سے کہ ہم کو اسی جگہ نہ لے جانا موت کے بعد، تو یہاں پڑ رہنا ٹھیک ہے۔ دیکھ کے وحشت ہوتی ہے۔ میتۃ سویۃ، اور تیسری دعا یہ حضور کی دعا ہے لیکن انتخاب حضرت کا، وہ میتۃ سویۃ ومردا غیر مخزی ولا فاضح، اور لوٹنا بغیر فضیحت کے ہوں، عزت کے ساتھ لوٹنا ہوں اللہ کے دربار میں، عزت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما لے۔ بہت فرماتے ہیں میرا نام لے کے دعا کیا کرو، ہم لوگوں سے کہا ہے چھوٹے سے۔ اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومردا غیر مخزی ولا فاضح۔ بہرحال اور دعا میں خیر کے ابواب کھولنے کی تاثیر عظیم ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اپنی وصیت میں، جسے ابوالقاسم مغربی کے لیے کی ہے، فرمایا الدعاء مفتاح کل خیر۔ علامہ ابن تیمیہ کا الدعاء مفتاح، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ حضرت بھی بڑے نظارے سے دعا کرتے تھے۔ الدعاء مفتاح کل خیر، یعنی دعا خیر کی کنجی ہے، کہ دعا سے کیوں غفلت ہم لوگ برتے ہیں۔ بہت بڑی سعادت ہے جس کو دعا سے مناسبت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ پر دعا پر دنیا و آخرت کی جس بھلائی کہ تم امید رکھتے ہو اس کو اللہ سے طلب کرو، اور اس کے پانے اور حاصل کرنے کے لیے اللہ سے التجا کرو۔ بس دنیا و آخرت کی جس خیر و بھلائی کی تم امید رکھتے ہو اس کو اللہ سے طلب کرو، اور اس کے پانے اور حاصل کرنے کے لیے اللہ سے التجا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی قبولیت، اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو اس کو پکارے، دعا کرے، اس سے التجا کرے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہتا ہے اللہ تمہارا رب کہتا ہے تمہارا رب مجھ کو پکارو، میں پہنچوں تمہاری پکار کو۔ اللہ تعالیٰ اسی دعا کرنے کی بھی ہم لوگ اتنا اعتقاد، بھروسہ اللہ پر، یقین، یہ بھی بڑی چیز ہے مولانا۔ اللہ ہم لوگوں کو دعا کی جو لوازم ہیں اس کو بھی اختیار کرنے کی توفیق ہے۔
وقال امیر المومنین عمر بن خطاب، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا میں قبولیت کا غم نہیں اٹھاتا بلکہ دعا کا غم اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ جب دعا کرنا دل میں ڈال دیا گیا تو اجابت بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ فرمایا میں قبولیت کا غم نہیں اٹھاتا بلکہ دعا کا غم اٹھاتا ہوں، دعا کرتا ہوں، کیونکہ دعا کے بعد تو قبولیت ہے ہی ہے۔ اس لیے کہ جب دعا کرنا دل میں ڈال دیا گیا تو اجابت بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ یہ بھی دیکھیے کتنی نئی بات ہے۔ حضرت مطرف نے شخیر سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے غور کیا کہ کون سی چیز خیر کی جامع ہے، تو معلوم ہوا کہ خیر تو بہت ہے، مثلا نماز، روزہ وغیرہ، اور یہ سب اللہ عز و جل کے قبضے میں ہے، اور تو اللہ کے قبضے والی چیز پر قادر نہیں، الا یہ کہ جو تو ان سے مانگے تو وہ اس کے تجھے دے دے۔ معلوم ہے خیر کی جامع دعا ہے۔ خیر تو بہت ہے، مثلا نماز، روزہ وغیرہ، اور یہ سب اللہ عز و جل کے قبضے میں ہے، اللہ تم کو دے گا تبھی تو ہوگا، لیکن دعا کو تمہارے اختیار میں رکھا ہے، وہ مانگو تو اللہ عز و جل کے قبضہ والی چیز پر قادر نہیں، الا یہ کہ جو تو اس سے مانگے تو اس کو تجھے دے دے۔ اب اس میں اللہ دے گا، تو معلوم ہوا کہ خیر کی جامع دعا۔ اب تزکیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعاؤں میں یہ دعا ثابت ہے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا، دعا ہی تو ہے، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اس کو پاک فرما، تو نفس کے پاک کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، تو اس کا ولی و مولا ہے۔ اس دعا میں اشارہ اور تنبیہ اس بات پر کہ تزکیہ نفوس اللہ عز و جل کا علام الغیوب کے قبضے میں، اللہ عز و جل علام الغیوب کے قبضے میں فرما رہے تزکیہ کر۔ معلوم ہے اس دعا میں اشارہ اور تنبیہ اس بات پر کہ تزکیہ نفوس اللہ عز و جل علام الغیوب کے قبضے میں ہے اور اس کی اعظم کنجید دعا ہے، اور اللہ عز و جل کی طرف احتیاج ہے، کیونکہ اللہ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، بس آپ ہی کریں گے تو ہوگی۔ معلوم ہے دعا کی اہمیت اس سے بتائی کہ اس میں سمجھتا ہم کر لیں گے، نہیں، کچھ نہیں کریں، اس میں بھی تم اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ آپ نے تزکیہ ہی پر فلاح کو منحصر کیا ہے، تو آپ ہمارا پہلے تزکیہ فرمائیے تب سے فلاح ملے گی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہمارے اختیار نہیں، آپ ہی ثابت قدم رکھیں گے تو ہم ثابت قدم رہیں گے۔ کتنے فتنے ہیں مولانا، کتنے ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی کتنے فتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے مقلب القلوب میرے قلب کو اپنے دین پر جما دے، چنانچہ جب بندہ پر اس کا قلب مجتمع ہو جائے، پر جب بندہ پر اس کا قلب مطمع اور اس کی ضرورت وہ پا کر سچا ہو، اس کی امید قوی ہو اور قبولیت میں جلدی نہ کرے اور قبولیت کے اوقات کا اہتمام کرے، تو اس کی دعا رد نہ ہوگی۔ جو اس کے لوازم ہے جو کرے گا، سب سے بڑی چیز جو دعا کی بابت تمہاری مدد کرے یہ ہے کہ تم اس بات کو جانو کہ تزکیہ نفوس اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالی ہی وہ ذات ہے جس کا چاہے تزکیہ فرما دے۔ تمام اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور اسی کی مشیت پر موقوف ہے۔ اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہے تزکیہ کرے۔ ارشاد باری ہے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکیٰ منکم احد۔ اس وجہ سے پوری بات کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، بس کافی ہے، اس کی تشریح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تزکیہ فکر جو بہت ضروری ہے، اور پھر اس بعد دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم لاچار ہیں، ہم مجبور ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، آپ ہی ہماری مدد فرمائیں گے تو تزکیہ ہو سکے گا۔ یہ حضرت کے جملے کہو ہے کہ ہم مجبور ہیں، کمزور ہیں، اے اللہ ہماری جوانی پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بڑھاپے پر رحم، یہ سب ان کے جملے ہیں، کیونکہ وہ کرتے تھے اسے، اس بنا پر ہم سب لوگوں کو یہ بتلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تزکیہ نفوس کے
صفت سے متصف فرمائے. ہمارے بس میں نہیں، یہ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے. اس بنا پر یہ دوسرا ہے، بہت تفصیل سے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اصل تذکیہ نفس. میں جب گیا وہاں گجرات تو لوگوں نے کچھ بیعت ہونے کے لیے شروع کیا. تو میں نے محتوی صاحب سے کہا وہاں کے کہ مجھ کو بیعت کرنے کے لیے تو آپ نے بلایا نہیں، خانقاہ چلانے کے بلایا ہے. تو کہا نہیں مرنا اس میں بھی داخل ہے. پھر میں نے وہاں برائے بھائی صاحب کو لکھا کہ حضرت یہاں لوگ بیعت کرنے کی کہتے ہیں، میں کیا کروں؟ کہا اپنی اصلاح کی فکر رکھتے ہوئے بیعت کر لیا کیجیے. نہیں ان کا بات میرے لیے زندگی بھر کے لیے سبق. فرمایا اپنی اصلاح کی فکر رکھتے ہوئے بیعت کر لیا کیجیے. نہیں جامع بات ہے نہیں ہمارا. اپنی اصلاح ہمیشہ متوجہ کرتے ہی رہے. اپنی اصلاح کی فکر رکھتے ہوئے بیعت کر لیا کیجیے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. یہ موقع ہے اتنا بیان کرنے کا. میں یہ نہیں کہتا کہ طالبین آئے ہیں، سب مطلوبین ہمارے یہاں آ گئے ہیں. مطلوبین یہ لوگ ایک بزرگ سے کہتے تھے میرے پاس ایک طالب بھی نہیں آیا. طالب یہاں تو اللہ کا شکر ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے نفوس کی اصلاح فرمائے اور امارگی سے لوامگی سے نکال کر مطمئنہ کے مقام پر پہنچا دے، جو مخاطب کے لائق ہو جائے اللہ تعالیٰ کے. اور یہ ہم سب سے کہا جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.